of Institute of Global Peace with the monthly publication of a magazine by the name of Global Peace. اور اس پہ ہمارے ساتھ تقریباً 15 ملکوں کے آتھر ہیں جو اپنے آرٹیکلز لکھتے ہیں، اور جو ہمارا تھنک ٹینک ہے we are الحمدللہ based in more than 15 countries. ابھی مئی میں میرا جو ہے وہ دورہ ہے یو کے کا، کیونکہ کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن is a UK based association with the representation of 56 countries، اور 56 countries کے پارلیمنٹیرینز آن بورڈ ہیں اس پہ. اس کے جو کنگ چارلز ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ابھی ناؤ سی پی اے از ریکگنائزڈ بائی دا یو کے پارلیمنٹ، اور اب فرسٹ ٹائم انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ جو ہے اس پہ بھی وہ کام کریں گے. بٹ دا بیسک جو اس کا ہے کہ the capacity building of the parliamentarians and how to legislate and good governance، تو اس قسم کی ساری جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر سال اس کی جو ہے مختلف کنٹریز میں اس کی کانفرنس ہوتی ہے. ابھی لاسٹ اس کی سڈنی میں کانفرنس ہم نے اٹینڈ کی، اور ابھی باربیڈوس میں اس کی اگست میں کانفرنس ہے. اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کی ایشیا ریجن سے میں ممبر ہوں، اور ابھی اس کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، جو میٹنگ ہو رہی ہے آفٹر دا ریکگنیشن آف سی پی اے بائی برٹش پارلیمنٹ، اس کی فرسٹ میٹنگ ایگزیکٹو کمیٹی کی جو ہے وہ یو کے میں ہے فرام 11 to 13 آف مئی. تو اسی میں پھر انشاءاللہ میں آگے یو ایس جاؤں گی اور پھر کینیڈا بھی جاؤں گی. تو استنبول جو میرا لاسٹ وزٹ تھا، کیونکہ میرا اپنا پلیٹ فارم بھی ہے، چلیں یہ گورنمنٹ کا تو میں I am the member of the parliament، پہلے بھی رہی ہوں، and I am in politics more than like 15 years آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں یہ تھا کہ ابھی یہ میرا جو گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہمارے چیف منسٹر تھے قدوس بزن، جو ان کے ساتھ میں اسپوکس پرسن بھی میں نے کام کیا ہے جو لاسٹ ٹینر تھا، اور ابھی ونس اگین الحمدللہ آئی ایم ان دا پارلیمنٹ، اور بلوچستان عوامی پارٹی سے میرا تعلق ہے. گلوبل پیس کا میں آپ کو بتا رہی تھی. پہلے میں تھوڑا سا ایمان پاکستان تحریک پہ آپ سے بات کر لوں. اب جس طریقے سے ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا رشتہ ہے پاکستان، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہی ہماری پہچان ہے. اور اگر پاکستان پوری دنیا میں اگر بدنام بھی ہو رہا ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں درست ہونے کی ضرورت ہے. پاکستان میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پاکستان تو بہت بے حد خوبصورت ملک ہے. اور اللہ نے، میں کل بلکہ یہاں پر جب باہر نکلی تو میں اپنی فیملی کے ساتھ یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں 2 گھنٹے کے فاصلے پر موسم چینج ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا؟ آپ کے جو کے پی کے اوپر کے علاقے آپ دیکھ لیں، آپ مری دیکھ لیں، آپ بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں، ایون کہ آپ کے صرف بلوچستان میں اگر آپ سپی کے علاقے میں جاتے ہیں تو کہیں آپ کو شدید گرمی ملتی ہے، کہیں کلات کے ایریا میں یا زیارت کے ایریا میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو شدید وہاں پر سردی ملتی ہے. تو ایسا ملک تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ سب کو میں یہ کہوں گی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایمان پاکستان تحریک کیا یہ پولیٹیکل تحریک ہے؟ ہرگز نہیں، یہ پولیٹیکل تحریک نہیں ہے، یہ سول تحریک ہے، اور یہ ہر پاکستانی کی تحریک ہے، یہ ہر پاکستانی بچے کی تحریک ہے، یہ آپ کی تحریک ہے، یہ میری تحریک ہے، اور یہ ہر اس پاکستانی محب الوطن کی تحریک ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہو اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں ہو. میری بہت زیادہ جب میرا جو پلیٹ فارم ہے گلوبل پیس، اس پہ میری بہت ٹریولنگ رہی ہے. مختلف پارلیمنٹس میں گئی، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ انٹریکشن ہوا، گلوبل جو ہمارے ایشوز ہیں پاکستان کو میں نے ریپریزنٹ کیا بہت سارے ملکوں میں. تو مجھے اس بات کی شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ دوبارہ سے اس قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، اور وہ جذبہ ہمیں چاہیے جو 1947 میں تھا. اور مجھے ہمیشہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی بلکہ میں یہی مشورہ دوں گی کہ تنقید برائے تنقید جو ہے وہ بہت آسان ہوتی ہے. تنقید برائے تعمیر اچھی بات ہے، اور جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آگے بڑھیں، کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ آپ کا چھوٹا سا عمل جو ہے، کیونکہ یہی ایک چھوٹا عمل ہوتا ہے. اور میں نے دیکھی ہے کہ بڑے بڑے انقلاب صرف 1 یا 2 لوگوں سے شروع ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹا عمل جو ہوتا ہے نا، وہ بھی
اسی سفر کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں جا کے پھر ایک کامیابی جو ہے وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. تو یہاں پر آپ سب کے ساتھ بھی یہ ایک انٹروڈکٹری سیشن ہے, آپ سب سے ایک انٹروڈکشن بھی ہو گیا ہے تاکہ آپ کو میرے بارے میں بھی پتہ چلے. پھر اصل آپ لوگوں سے مقصد اسی تحریک کی وجہ سے میرا ملنا تھا کہ میں آپ سب کو بھی دعوت دوں کہ آپ سب اس تحریک کا حصہ بنیں اور ہم سب مل کے اپنے پاکستان کو بچائیں, کیونکہ دس از دا نیڈ آف دا ڈے کہ آج کل آپ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان کے ویزاز کو ریجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے اور ہمیں بلیک لسٹ بھی کیا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہاں سارے پاکستانی ہی اکٹھے ہیں, کیونکہ میری زبان کٹتی ہے. میں سچ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں پاکستان کے بارے میں کہیں باہر بیٹھ کے کوئی بات کروں, کیونکہ پاکستان تو بہت خوبصورت ملک ہے لیکن بنتا تو ہم سب سے ہی مل کے ہیں نا. ابھی یہ جو پچھلے دنوں میچ ہوا اور جو ہماری پاکستانی ٹیم کا حشر ہوا اس میں بھی بلکہ میں نے ایک ویڈیو پیغام اپنا ریکارڈ کروایا اور میں نے اس میں بھی اپنے کھلاڑیوں کو مخاطب کر کے یہی کہا کہ اگر نسیم آپ ہار جاتے تو ہمیں افسوس نہ ہوتا. اگر کوئی یہ کہتا کہ نسیم ہار گیا, کوئی اگر کہتا شاہین افریدی ہار گیا, کوئی کہتا بابر اعظم ہار گیا تو ہمیں افسوس نہ ہوتا. سب کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہار گیا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان ہارے, کیونکہ پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں الحمدللہ اگر میں کرکٹ کی بات کروں, اگر میں کسی سپورٹس کی بات کروں, یا میں ہیومن ریسورسز کی بات کروں, یا میں وہاں پر لوگوں کی آئی ٹی بیسڈ لوگوں کی وہاں پر میں بات کروں, یا بزنس کمیونٹی کی بات کروں, یا خواتین کی بات کروں, ایون آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں اب دا موسٹ ونریبل ایریاز آف بلوچستان, لائک اگر میں کوئٹہ کی بات کروں تو سریاب ہمارا ایک علاقہ ہے جہاں سے آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ وہ دھرنے ہوتے ہیں جی, روڈ بلاکس کیے جا رہے ہیں. پھر ہمارا پنجگور, تربت, ابرام, the most vulnerable areas of بلوچستان. تو یہاں ایمان پاکستان تحریک نے کام شروع کیا ہے. میں اور میری ٹیم الحمدللہ پورے بلوچستان میں ہم بہت زیادہ متحرک ہیں, بلکہ نہ صرف بلوچستان میں, اب تو پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں الحمدللہ بہت ہی مضبوط ٹیم ہماری بنی ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس طرح بلوچستان میں صحافی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, انہیں تو بڑے اچھے طریقے سے بلوچستان کے حالات اور جو معاملات وہاں پر چل رہے ہیں اس کے بارے میں اندازہ ہوگا. تو ہمیں یہی تھا کہ ہم ذرا بلوچستان اور پنجاب, ابھی بلکہ پچھلے دنوں ہی میں پنجاب کے دورے پر تھی, اور ہماری جو اسپیشلی جتنا بھی انٹیریئر پنجاب ہے اس کو میں نے زیادہ فوکس کیا ہے. ہم ہمیشہ روتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں یا محرومیوں کا شکار ہے. میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ پنجاب کے بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو بہت زیادہ محرومی کا شکار ہیں اور بہت برے حالات ہیں وہاں پر بھی. یہاں پر اگر قصوروار میں یہی کہتی ہوں کہ سیاستدان پاکستان کا اگر یہ حال ہے تو یہ صرف اور صرف, کیونکہ میں خود بھی سیاستدان ہوں, آپ لوگوں کو حیرانی بھی ہو رہی ہوگی کہ میں یہ کیسے کہہ سکتی ہوں کہ سیاستدان, اس کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہے, کیونکہ ایک اچھا سیاستدان ہی قوم کو بنا بھی سکتا ہے اور قوم کو بگاڑ بھی سکتا ہے. تو اب تنقید بھی بہت زیادہ ہم کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, اور بیٹھ کے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن میدان میں اتر کے کام کرنا میں سمجھتی ہوں اصل تو بات یہی ہوتی ہے. تو آپ سب کو بھی میں یہ دعوت دوں گی کہ آپ سب ایمان پاکستان تحریک کا حصہ بنیں, اور میں تو بہت پر امید ہوں, میری ٹیم بھی بہت پر امید ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو خوبصورت چہرے میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں آپ لوگ بھی پر امید ہیں. اور پھر جب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, اور اس سے بالکل ہمیں یہ نہیں لینا چاہیے کہ اسلام سب کا دین ہے. ہماری ایک کیمپین بھی اب ہم شروع کرنے والے ہیں جس کا پہلا پروگرام سلام بھائی ہم انشاءاللہ آرگنائز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم سویڈن میں رکھیں گے. اس پہ ہماری سویڈن کی ٹیم سے بات چیت چل رہی ہے, اور اس کیمپین کا مقصد کیا ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ دین ساری انسانیت کا دین ہے, اور رب العالمین ہے, اور ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام انسانیت کے رسول ہیں, وہ تمام عالم کے رسول ہیں. تو یہ سب ہمارا اس پہ بلیو ہے. تو یہ اس کیمپین کا مقصد یہی تھا, اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنا, لیکن اسلام صرف نام کا رہ گیا وہاں پہ, ہم مسلمان بھی وہاں پر صرف نام کے رہ گئے. پریکٹسنگ اگر ہم دیکھیں پریکٹس تو پریکٹس ہم نہیں کرتے.
اور پھر وہاں پر اکثر جب بھی میں لوگوں سے بات وہاں پہ کی جاتی ہے تو اکثر لوگ آپ لوگوں سے بھی، بلکہ میں یہ بڑی اہم بات ہے جو شیئر کروں گی کہ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی دور بدل گئے. تو میرا ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں نعوذ باللہ کیا قرآن بدل گیا یا سورج نکلنا کوئی مختلف ٹائمنگز ہو گئی یا چاند نکلنے کی مختلف ٹائمنگز ہو گئی؟ ہوا آکسیجن کچھ نہیں بدلا. اللہ کا نظام نہیں بدل گیا. میں بدل گئی اور آپ بدل گئے. ہم خود بدل گئے اور ہم کہتے ہیں کہ جی دور بدل گئے. اور سچ میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ اپنے ایکسپیرینس جو ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو رحمان کا راستہ ہے، وہ بہت آسان ہے. لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن بہت آسان ہے. اس پہ چل کر دیکھیں تو زندگی بالکل آسان ہو جاتی ہے. اور جو سکون آپ کو ملتا ہے دلی دماغی، میں سمجھتی ہوں کہ وہ آپ کو یہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں اس میں الجھ کے یا اس میں انوالو ہو کے آپ کو نہیں ملتا. تو اس محفل میں میں اگر کسی ایک انسان کے دل کو بھی چھو گئی میری بات تو میں سمجھوں گی یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. تو اب دوبارہ ہم آ جاتے ہیں ایمان پاکستان تحریک کی طرف. تو اس کی میں دعوت آپ سب کو دوں گی کہ آپ سب اس کے جو ہے یہ کیونکہ ہم سب کی تحریک ہے اور ہم سب نے مل کے، یہ ذمہ داری یہ نہیں ہوتی. دیکھیں ہماری عوام کیا کہتی ہے، میں اکثر اپنے پاکستانی عوام سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی پالیٹکس میں کیا انٹرسٹ ہے یا پالیٹکس میں آپ لوگ دیتے ہیں. اکثر پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی پالیٹکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. کیا شعور ہے لوگوں کا؟ اگر پالیٹکس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آج ملک کا جو حال ہے وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ آپ کا ایک ووٹ، اب ہماری جو این جی او ہے ایمان پاکستان، آپ یقین مانیں کہ بلوچستان کے ایسے علاقے جہاں پر بہت سارے پرابلم ہیں تو وہاں پر بھی ووٹ کی کہ آپ کی ایک ووٹ آپ کی قسمت کیسے بدل سکتا ہے، اس کی اویئرنیس بھی میری ٹیم جا کر دیتی ہے. ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ آپ کا ایک ووٹ کا صحیح استعمال آپ کی قسمت کیسے بدل سکتا ہے، اور آپ کا ایک ووٹ کا غلط استعمال کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے اگر ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے چوز کیا تو وہ بات وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی. وہ کینڈیڈیٹ جو بھی آگے جا کے کرپشن کرے گا اس میں آپ برابر کے حصے دار ہوں گے، اور جو گناہ ہوگا اس کے سر پہ وہ برابر کے گناہ کے جو ہیں شراکت دار آپ بھی ہوں گے. تو یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب مل کے ایمان پاکستان تحریک کا حصہ بنیں گے اور ہم سب مل کے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں کروائیں گے اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں کروائیں گے. کیونکہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم سب نے یونائٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے، بلکہ میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، آپ لوگ ضرور میرا پروفائل گوگل پہ سرچ کریں، میرے پیجز ضرور آپ لوگ دیکھیں. ایون کہ میں جتنی بھی ہماری پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جتنے بھی سربراہان ہیں، ان سب کو میں نے پیغام دے بھی رہی ہوں اور بار بار بھی دے رہی ہوں کہ ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر، کیونکہ اب جو سچویشن آپ سب بھی جانتے ہیں کہ جو پولیٹیکلی سچویشن ہے یا جو ہمارے فورن پالیسیز کے حوالے سے جو سچویشن ہے یا ڈیفرنٹ کنٹریز کی، کیونکہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں صرف بلوچستان کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو ہمارے ساتھ افغانستان کا بارڈر بھی ٹچ کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایران کا بارڈر بھی ٹچ کرتا ہے. گوادر پورٹ آپ کا ایکٹیو کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی یافتہ ملک بنے یا پاکستان میں امن ہو، وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ، ایون کہ جو ہمارے ساتھ تمام جو ملک لگے ہوئے ہیں بہت بڑی پولیٹیکل گیمز ہیں تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو. اور اکثر جو مسائل ہیں بلوچستان میں وہ رہتے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے، اور اگر بلوچستان کو صحیح طریقے سے فوکس کر لیا جائے تو پاکستان کے 95% جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پاکستان کو اتنا میں کہتی ہوں کہ خطرہ باہر کی سازشوں سے نہیں ہے جتنا اندرونی سازشوں سے ہے، اور ہم سب کو مل کر ان اندرونی سازشوں سے لڑنا ہوگا اور انہیں ختم کرنا ہوگا. دے دیتے ہیں چانس اپنے جتنے بھی ہمارے صحافی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں
اور آپ سب سے بہت خوشی ہوئی مل کے، اور ایک بار پھر آپ سب کی بے حد مشکور ہوں.